الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، آج امت مسلمہ جس پرآشوب دور سے گزر رہی ہے اور جس اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے، وہ خود ہر اس شخص کو جس کے دل میں درد ہے اس کو مضطرب کر رہا ہے. انسان نام کی چیز وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر بڑی اچھمبی سی لگے کہ 7-8 ارب انسانوں کی بستی میں یہ آواز لگائی جائے کہ انسان ناپید ہو گیا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور یہ انوکھی سی بات لگتی ہے، یہ صدائے بازگشت لگتی ہے، یہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ناسمجھی میں بول بولا گیا. لیکن جب ہم اس کو قرآن اور حدیث اور اکابرین امت کے اقوال میں تلاش کرتے ہیں تو یہ بات عجیب سی نہیں لگتی. کیونکہ انسان اپنے گھر میں سکون میں نہ ہو، اپنے محلے میں سکون میں نہ ہو، اپنے شہر میں سکون میں نہ ہو، اپنے ملک میں سکون میں نہ ہو، انسانی بستی کے اندر سکون میں نہ ہو، تو یہ تمام احوال تھوڑی دیر کے لیے قلمکار کے قلم کے اندر ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں. مفکرین کے دماغ شل ہو جاتے ہیں اور دوربین نگاہیں تھرا جاتی ہیں. دور رس نتائج تلاش کرنے والوں کے دماغ شل ہو جاتے ہیں.
انسانیت کی فریاد کرنے والوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کہ انسانی معاشرے کے اندر انسان بے یار و مددگار ہو، انسانی معاشرے کے اندر انسان بے سکونی کے عالم میں ہو، انسانی معاشرے کے اندر انسان اپنے سائے سے ڈر رہا ہو، انسانی معاشرے کے اندر انسان کو ایک لمحے کا اعتبار نہ ہو کہ اگلی سانس وہ لے سکے گا نہیں لے سکے گا. ایک موقع پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اے انسانوں تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اگر تم اشرف المخلوقات ہونے سے گرنا چاہتے ہو اور جانور بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں جانور کی 3 تقسیمات بتاتا ہوں. ان تقسیمات میں غور کرنے کے بعد تم پہلے درجے کے جانور بن جانا، دوسرے درجے کے جانور بن جانا، لیکن تیسرے درجے کے جانور نہ بننا. فرماتے ہیں ایک جانور وہ ہے جو کہ سراپا نفع رسا ہے، زندہ رہے تب بھی اور فنا ہو جائے تب بھی. جیسے بھیڑ، بکریاں، گائے، دمبے، حلال جانور زندہ رہیں تو دودھ سے فائدہ اٹھائیے، ہل چلائیے. مر جائے تو اس کے گوشت کو استعمال کیجئے، اس کی کھال کو استعمال کیجئے، اس کی ہڈیوں کو استعمال کیجئے، اس کی سینگوں کو استعمال کیجئے. دوسرے درجے کا جانور وہ ہے جو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، جیسے چوہے، بلی. اور تیسرے درجے کا جانور جو ضرر رساں ہے، اس کے اندر خیر ہے ہی نہیں، جیسے سانپ، بچھو، درندے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسانوں کی جماعت، تم کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن تم اپنی اشرف المخلوقیات سے گرنا چاہتے ہو تو پہلے درجے کے جانور بن جانا، دوسرے درجے کے جانور بننا، دیکھو تیسرے درجے کے جانور نہ بننا. ایک موقع پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب غریب بات فرمائی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ امثال اور حکایات کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا بھرے بازار میں 12 بجے کی تیز دھوپ کے اندر چراغ لے کر بازار میں کچھ تلاش کر رہا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے دریافت کیا گیا کہ میاں تم کیا تلاش کر رہے ہو، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے کہ سورج اتنی روشنی اور اتنی رعنائیاں اس وقت پورے ماحول کے اندر بپا کیا ہوا ہے، اس میں تم چراغ کی ٹمٹمی روشنی لے کر کیا تلاش کر رہے ہو، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس بھرے بازار کے اندر جس میں انسانوں کا ایک ریلا ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، بازار میں لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں دکاندار اپنی چیزوں کو فروخت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس بھرے بازار کے اندر میں انسان تلاش کر رہا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو اتنی بڑی خلقت نظر آ رہی ہے اس میں کوئی انسان نہیں ہے؟ تو کہنے لگا وہ اللہ والا کہ انسان جو ہے گوشت پوش کی چیز کا نام نہیں ہے، انسان اس چیز کا نام ہے جس میں انسانیت ہو. لہذا اس پورے بازار میں مجھے انسان نظر نہیں آ رہا.
معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ایک لکڑی ہوتی ہے عود کی اور ایک لکڑی ہوتی ہے سادی، عود کی لکڑی کے اندر جب تک عود کی تاثیر موجود ہے تو اس کی قدر و منزلت اتنی ہے، جو لوگ عود کا عطر استعمال کرتے ہیں، عود کا بخور استعمال کرتے ہیں اور عود کو تیل کے اندر ڈال کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے حساب سے وہ اس کا سودا ہوتا ہے۔ اگر اس کو تیل میں ڈال دیجئے تو تیل قیمتی بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کشید کر لیجئے تو عطر قیمتی بن جاتا ہے، اور اگر اس کے برادے کو جلا لیجئے تو پورا گھر معطر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی لکڑی اپنے اندر سے اپنی عود کی تاثیر، اپنی جبلت کو ختم کر دے تو وہ جلانے کے کام آتی ہے۔ اور پھر معروم رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تم یہ دو آنکھوں والے اور ایک ناک والے اور دو ہاتھوں اور دو پاؤں والے گوشت پوش کی چیز کو تم انسان سمجھتے ہو، تو پھر میں تمہیں ایک اور مثال سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ انسان اس اسٹرکچر کا نام نہیں ہے، انسان انسانیت کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں میں مثال دوں، ایک مثال تمہارے سامنے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک مثال ابو جہل کی ہے۔ دونوں ظاہری اسٹرکچر کے اندر ایک ہے، لیکن ایک کو سید الانبیاء قرار دیا گیا اور دوسرے کو جو ہے اسفل سافلین کے اندر ٹھکانہ قرار دیا گیا۔ اور فرماتے ہیں شاید تم اس بات سے سمجھ گئے ہوگے کہ مجھے کس انسان کی تلاش ہے۔ اس انسان کی تلاش ہے جس انسان کے اندر اسوہ رسول اکرم، اس انسان کے اندر، اس انسان کی تلاش ہے جس انسان کے اندر انسانیت۔ اور پھر وہ انسان اگر مل جائے تو پھر سکون کا سانس لیجیے۔ لیکن اگر انسان کے اندر خود غرضی ہے، انسان کے اندر مفاد پرستی ہے، انسان کے اندر ایذاء رسانی ہے، انسان کے اندر رشوت ستانی ہے، انسان کے اندر بے حیائی ہے، انسان کے اندر بے غیرتی ہے، انسان کے اندر خون خرابہ ہے، انسان کے اندر دجل اور فریب ہے، انسان کے اندر چند ٹکوں کے اندر فروخت ہونا ہے، انسان کے اندر انسانیت کی بستی کو تاراج کر دینا ہے، انسان کے خون کی ہولی کھیلنے والا ہو، انسان کے گھر کو اجاڑنے والا ہو، تو وہ انسان نما درندہ، وہ انسان نہیں، نہ اللہ کی نگاہ میں، نہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں، نہ اہل عقول کی نگاہ کے اندر وہ انسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تخاطب یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو من حیث انہ انسان مقام دیا ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حال یہ تھا کہ انسانوں کی خوشی کے خاطر رومن امپائر، پرشین امپائر اپنے غلاموں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے جلا دیا کرتے تھے، یہ تفریح ہوتی تھی۔ غلاموں کے گلے میں توق ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے، یہ حاکم اور محکوم کی تمیز تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو یہ غلط تعبیر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ غلامی کا توق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا اور گلے سے کاٹ ڈالا اس توق کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی کفاروں کے اندر غلام کی آزادی کو مقرر فرمائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو غلام دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کفارے زہار میں دے دو، کفارے یمین میں دے دو، فلاں کفارے میں دے دو، فلاں کو آزاد کر دو، جس نے غلام کو آزاد کیا اس کو یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب۔ غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب تھی۔
یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کے جتھو، قد اذهب اللہ عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، اے قریش کی جماعت، اللہ رب العالمین نے جاہلیت کا غرور اور تکبر اور نخوت کو ختم کر دیا ہے، اور اپنے آبا و اجداد کی قصائد بیان کر کے اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا الناس من آدم، یہ بات دھیان سے سن لو کہ تمام انسان من حیث انہ، انسان آدم سے، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، من حیث انکم انسان، خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں جو مختلف قبائل میں، مختلف گروہوں میں جو بنایا ہے، یہ صرف تعارف اور شناخت کے لیے ایسا کیا ہے۔ اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا کہ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ دھیان سے یہ بات سن لو کہ تمہیں وحدت انسانی کا فارمولہ دے رہا ہوں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور قدم قدم پر تم کو انسانیت کا درس دے رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 26 سے 27 غزوات، اور سرایا کی ایک بڑی تعداد 50-47 کے قریب سرایا ہیں، اور ان میں قتلہ اور شہداء کی تعداد 262-265 تک ہے۔ اور اس کے برخلاف صرف عراق کے اندر جو واقعات ہوئے 18 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں، صرف افغانستان کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، ایک واقعے کے اندر 18 لاکھ اور دوسرے واقعے کے اندر 20 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ صرف فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر انسانی کی تذلیل کی گئی وہ 2 کروڑ سے متجاوز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے پیغمبر، انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر کہیں جبریہ کسی کو مسلمان نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سلطنتوں کے اندر ہر ایک کو آزادی حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر علماء کی محنتوں سے ہر ایک کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے انسانوں کی جماعت کان کھول کے سن لو، اگر من حیث انہ انسان، وحدت انسانی میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ وحدت ادیان کی باتیں کرنے والے حجۃ الوداع کے اس جملے پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت انسان کے لیے جو فارمولہ دیا ہے، 2 وحدتیں عطا کی ہیں، ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ سوائے دہریوں کے باقی کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا، کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو مانتے۔ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارے ابا جان بھی ایک ہیں، اور اسی نسبت سے تم کو آدمی کہا جاتا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، الا بالتقوی الا بالانسانیہ، اور انسانیت کی پہلی سیڑھی ایمان ہے، اور انسانیت کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ انسانی اعمال کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔
جس کو ایثار و قربانی کہتے ہیں، جس کو مواخات کہتے ہیں، جس کو مساوات کہتے ہیں، جس کو ہمدردی کہتے ہیں، جس کو غمخواری کرتے ہیں، جس کو پڑوسیوں کے حقوق کہتے ہیں، جس کو محلے کے حقوق کہتے ہیں، جن کو انسانوں کے حقوق کہتے ہیں، جن کو ہیومن رائٹس کے الفاظ سے، موٹے موٹے گاڑے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر غور کیا جائے، ان کے کلمات پہ غور کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ انسان فرما رہے ہیں کہ الراحمون یرحمہم اللہ، اور ایک روایت میں یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہاں پر انسانیت کی معراج بتلائی، ٹکڑیوں میں نہیں بانٹنے کا فلسفہ پیش کیا، اور پھر انسانیت کے پیغام کو اور انسانی اقدار کو محفوظ رکھنا اور اس کو ترویج دینا اور اس کو سارے انسانوں کے اندر عام کرنا، مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کو اگر تم فلاح میں دیکھنا چاہتے ہو، زمین میں امن دیکھنا چاہتے ہو، زمین میں سکون دیکھنا چاہتے ہو، اطمینان دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں انسانیت کا پرچار کرنا پڑے گا۔ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فی الارض، زمین کے اندر فتنہ بپا ہو جائے گا، فساد بپا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، کالے کو بھی یہی رہنا ہے، گورے کو بھی یہی رہنا ہے، ہر انسان کو یہاں رہنا ہے۔ جب رہنا ہے تو ایسا ماحول بنا کے رہیے کہ انسان جی سکے۔ اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی کی ذمہ داری کو سمجھیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلا خطبہ دیتے ہیں خلافت کے بعد تو فرماتے ہیں کہ تمہارے میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور جو طاقتور ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے، اور جب تک میں کمزور کو حق نہ دلا دوں اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ خلافت کی ذمہ داری کا اعلان ہو رہا ہے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بصرہ کے اندر، مصر کے اندر ایک گھڑ سواری کا مقابلہ ہوتا ہے، اور ایک والی ریاست کا بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، غلام کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے، تو والی ریاست نے غلام کو تھپڑ مار کے کہتا ہے انا ابن الاکرمین، میں شریف زادہ ہوں، یہ میرا گھوڑا جیتا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر نہیں سو رہے تھے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ واقعہ آپ کی سلطنت میں رونما ہو رہا ہے، جس سے انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، ساری دنیا میں جگ ہنسائی ہوگی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے تیز رفتار قاصد کو بھیجتے ہیں اور والی ریاست کو حکم کرتے ہیں کہ جیسے ہی رسالہ پہنچے تم ویسے ہی تم اور تمہارا بیٹا میرے دربار میں حاضر ہو، میری عدالت میں حاضر ہو۔ دونوں آتے ہیں اور شکایت کرنے والا بندہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا یہ واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا متى استبعدتم الناس، تم نے لوگوں کو غلام بنانا کب سے شروع کر دیا؟ وقد ولدتهم امہاتهم احرار، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا۔
اور پھر اس شخص کو کہا کہ تم اسی طرح تھپڑ مارو جس طریقے سے اس نے تھپڑ مارا تھا. یہ ہے اسلامی مساوات، یہ اسلام کی نگاہ میں انسانیت کا مقام. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. کاش پچھلی امتوں میں ایسے ذی شعور لوگ کیوں پیدا نہیں ہوئے جو لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر چند لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کی انسانی صفات کی بنیاد پر نجات عطا فرمائی. لیکن جو ظالمین تھے وہ اپنی عیش و عشرت کے دلدادہ ہونے کی وجہ سے اسی میں پڑے رہے، اسی کی پیروی کرتے رہے اور عادی مجرم بن گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ برباد کر دیا. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے انسانوں کو انسانوں کا خیال کرنے، ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش فرمائی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کشتی ہے 2 منزلہ، بالائی منزل پر پانی رکھا ہوا ہے، نچلی منزل پر کمزور لوگ رہتے ہیں. نچلی منزل والے بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے. ظاہر سی بات ہے پانی لے کے جانے کے نتیجے میں پانی کبھی نہ کبھی چھلک جاتا ہے، تو اوپری منزل والوں کو ناگوار گزرا اور انہیں ناک منہ چڑھائی. تو نچلی منزل والوں نے سوچا کہ بار بار تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا کرتے ہم کشتی میں چھید کر دیتے اور تازہ تازہ پانی نیچے سے لے لیں گے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں روکا تو ہلکو وہلکو جمیعا، تو سب ہلاک ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں بہت بلیغ بات فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام مجید نازل ہوا، اس کلام مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو، اس فتنے فساد سے ڈرو جو صرف ظالمین کو نہیں پہنچے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو گناہ سے روکا نہیں گیا تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے اوپر عذاب نازل فرما دے گا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے ظالم بھائی کا ہاتھ پکڑو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مظلوم بھائی کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم بھائی کی مدد کیسے کی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم بھائی کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جب آگ لگتی ہے تو آگ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کمزور کا گھر ہے یا مالدار کا گھر ہے. آگ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ گنگا بہرا اور اپاہج ہے یا جاندار اور طاقتور. اس آگ کو لگنے سے پہلے عقل مند اور دانا لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس آگ کو جل از جل بجھا دیا جائے. اگر ایک ساتھ رہنا ہے، اگر ایک ساتھ جینا ہے من حیث انہ انسان،
میرے عزیز دوستو بھائیوں، اختلافات 1400 سال سے دنیا میں رہتے ہیں، لیکن کیا انسانوں کی یہی جینے کا انداز ہے؟ یہی اختلاف رائے کرنے کا طریقہ ہے؟ لہذا ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے، ہر فرد کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ کو جلد از جلد بجھا دیا جائے، جبکہ گھر کے چاروں طرف بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور جبکہ تمام لوگ ڈرم لے کے تیار کھڑے ہوئے ہیں گھر کو جلانے کے لیے، کہ جب تک یہ گھر نہیں جلے گا اس وقت تک عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی جا سکتی۔ تو ایسے وقت کے اندر گھر کی آگ لگی ہوئی آگ کو فوراً بجھا دیا جائے، اور اس کے لیے سیرت طیبہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ حلف الفضول کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیکٹ کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ظلم ہونے نہیں دیں گے، چاہے کسی بھی نسب اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ظالم کے ہاتھ کو روک کے رکھیں گے۔ اور پھر اگر مزید دیکھنا ہے تو آئیے، مدینہ طیبہ کی جب ہجرت ہوتی ہے اور ہجرت کے بعد بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر سے پیکٹ ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، اس بنیاد پر کہ من حیث انہ انسان، اور اس بنیاد پر کہ انسانی تذلیل کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ آخرت کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اور دوسری بات، آگ کو بھڑکانا شیطان کا کام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑی، لیکن جب گروہوں میں اختلاف ہونے لگا تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے لیے کسی کو مقرر کیا ہے، اور عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب پہنچ گئی، لیکن ان معاملات کو سلجھایا ہے۔ اگر دو الگ الگ ملک ہیں تو بات ہے ایک ہی محلے میں انسان رہ رہا ہے، گھر سے گھر ملا ہوا ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق، دنیا داری سب ایک ساتھ ہے۔ اگر انسان اپنے سائے کا دشمن بن جائے، سایہ اپنے انسان کا دشمن بن جائے تو جینا کیا آسان ہے؟ ہمارے اکابرین کی وہ بلند خیالی، بلند سوچ کو دیکھیے کہ ہمارے اکابرین نے معاشرے کی ذمہ داری کو سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ آگ جو پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی، ہمارے اکابرین کی اللہ اللہ کی صداؤں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے قریب پہنچا دیا۔ کیا اب بھی مدارس کی کردار کو نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا اب بھی علماء کے کردار کو نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا اب بھی علماء تقریب کار شمار کیے جائیں گے؟ یاد رکھیے، جس معاشرے سے مدارس ختم ہو جائیں، جس معاشرے سے علماء ختم ہو جائیں، اس معاشرے کا اللہ حافظ، نہ وہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے۔ اور آخری بات، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے مسائل کا حل قرآن اور احادیث کے اندر اصولوں کی شکل میں یا پھر احادیث میں بعض جزیات کی شکل میں سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو اس سے آپ کو بات کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت نازک موقع ہے
اس نازک موقع پہ جذبات سے کھیلنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس نازک موقع پہ اپنے آپ کے اوپر کیچڑ آنے کے باوجود معاشرے کو ایک صحیح قرآنی ربانی پیغام دینا مشکل ترین کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین شورش بپا کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام مجید میں یہ ہدایت عطا فرمائی، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، کہ جب بھی کوئی امن کی یا کوئی مصیبت کی خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، یہ منافقین پروپیگنڈا کر کے اس کو اور پھیلا دیتے ہیں، آگ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ ایسے حالت کے اندر جب ساری دنیا مخالف ہو اور مدینے کی ایک بستی ساری انسانیت کا درد لے کے بیٹھی ہوئی ہو، اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے رسول کے پاس بات پہنچائیں اور ذمہ داران کے بات پہنچائیں، اور جو وہ فیصلہ کریں، جو وہ حکم دیں، اس کے مطابق کام کریں، جذبات کے دھارے میں نہ بہے۔ یاد رکھیے کہ خربوزہ چھری پہ گرے گا یا چھری خربوزے پہ گرے گی، نقصان خربوزے کا ہوگا۔ یہ لفظ برے لگ رہے ہوں گے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر بنی مستلق کا سردار حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں فلاں تاریخ پر اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دے کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کے اوپر جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے وہ زکوٰۃ جمع کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا، اور پھر فلاں تاریخ پہ آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا، یا آپ اپنا قاصد بھیج دیجیے گا۔ تو روایات میں آتا ہے یہ حضرت حارث ابن ضرار یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت جویریہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین ہیں ان کے والد ہیں اور بنی مستلق کا سردار ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا کے حارث ابن ضرار سے زکوٰۃ جو جمع کی ہے لے کے آ جاؤ۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ ان کے بنی مستلق سے پرانے اختلافات چل رہے تھے قبائلی بنیاد پر، اختلافات چل رہے تھے تو ان کو دل میں دھڑکا تھا کہ ان میں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ کچھ تو مسلمان ہو گئے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو راستے میں جا رہے تھے تو ایک چرواہا یا کوئی راہ گزر تھا، اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی وہاں تو لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ آدھے راستے سے واپس ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اطلاع دی کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی، وہ مجھے مارنے کے لیے آپ اللہ کے رسول کے قاصد کو مارنے کے لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر کے بھیجا، اور طریقہ یہ ہے کہ تحقیق حال کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو جب قاصد نہیں آیا تو ہر روز نکلا کرتے تھے، اور ہر روز تاکہ قاصد آئے تو اس کا استقبال کریں، تو بات کھلی تو معلوم ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو اس پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی غیر ذمہ دار شخص تمہیں کوئی خبر دیتا ہے تو اس وقت تک اس پہ عمل نہ کرو جب کہ تحقیق حال نہ کر لو، چھان چھٹک نہ کر لو۔ اور جب چھان چھٹک ہو جائے، اگر تم نے پہلے اقدام کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو گے، اور نقصان پہنچانے کے نتیجے میں بعد میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانے سے کچھ حاصل نہیں۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ان جاءکم فاسق بنبأ کا خطاب جہاں سارے لوگوں کو ہو، چاہے وہ ایس ایم ایس کرنے والے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا چلانے والے ہوں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا چلانے والے ہوں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی خبریں جس کا تعلق چاہے کوڑے مارنے سے ہو، جس کا تعلق چاہے تعلیم کی بے حرمتی کے نام پر ایوارڈ دلوانے سے ہو، تو کیا یہ بچے جو شہید ہوئے، کیا یہ ملالہ یوسف سے زیادہ محترم نہیں ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت پاکستان تقاضا کر رہا ہے، عالم اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ ہر فرد اس ذمہ داری کو سمجھے اور یہود و نصارہ کی سازش کو سمجھے، اس سے قطع نظر کہ ہمارے اپنے اندر کون تخریب کار ہے، کالی بھیڑیں ہیں، ہر جماعت اپنی ذمہ داری سمجھے کہ وہ کارکنوں کی جہاں ممبر سازی کرتی ہے وہاں کردار سازی بھی کرے، وہاں انسانیت سازی بھی کرے۔ اگر اس ملک میں رہنا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا کی بڑی بڑی لڑائیاں ٹیبلوں پہ اس کا تصفیہ ہوا ہے، چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، یا دنیا کی کوئی سی بھی لڑائی، میدان کارزار بپا کرنے سے فیصلے نہیں ہوتے۔ لہذا تمام مضمون نویس، تمام ذمہ دار، تمام مسلمان، تمام پاکستانی، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس وقت جو عالم اسلام کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں اور ان تاریخوں کو سامنے رکھے، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کا سقوط کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسپین کے سقوط کا معاملہ ہو، چاہے وہ بغداد کے سقوط کا معاملہ ہو، چاہے وہ موجودہ کویت عراق کا معاملہ ہو، چاہے وہ بحرین کا معاملہ ہو، چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، چاہے وہ مصر کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات کے اندر کون سا ہاتھ کار فرما ہے، اس ہاتھ کو دیکھیے، اور 1400 سال سے چلنے والے اختلافات کو خون ریزی کا ذریعہ نہ بنائیے۔ اگر خون ریزی سے تصفیہ ہونا ہوتا تو بہت پہلے بہت سارے تصفیے ہو چکے ہوتے۔ ہو سکتا ہے یہ بات بڑی سخت لگ رہی ہو، لیکن وقت کا تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر خون ریزی اتنی عزیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری غزوات کی تاریخ کے اندر کروڑوں انسانوں کا خون ہوا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ایک صاحب نے ایک صاحب کو قتل کر دیا اور ان سے پوچھا گیا تم نے کیوں قتل کیا، تو انہوں نے کہا وہ خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا کلیجہ چیر کے نہیں دیکھا؟ تو خدا کے واسطے جذبات کے دھارے میں بہنے کے بجائے ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور یاد رکھیے جو بڑی پوسٹوں پہ ہیں ان کو بڑی سطح پہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، جو چھوٹی پوسٹوں پہ ان کو چھوٹی سطح پہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک فرما دیا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں بات پوچھ کی جائے۔ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ حالات اس کا تقاضا نہیں کر رہے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تمام افراد کو، حکمرانوں کو جو حکمرانی کا شرف ملا ہے، یہ پاکستان میں بسنے والے باسیوں نے یہ حق دیا ہے، تو ان کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسی تمام باتیں جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، جو علماء کی اس وقت آواز چل رہی ہے، اور پہلے بھی وفاق المدارس العربیہ الپاکستان اور تمام وفاق نے طے کیا تھا نقص امن کے ختم کرنے کے لیے جو ایجنڈا بنایا تھا، اس ایجنڈے کو فوراً نافذ العمل کر دیجیے۔
علامہ شبیر احمد عثمانی، سید سلیمان ندوی، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے جو ایجنڈا تیار کیا تھا اس ایجنڈے کو فوراً نافذ کر دیجئے. مزید خون کی ہولی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نہ کھیلنے دیجئے. آپ لوگ سب اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو اور سارے عالم